وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے کہ جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر مبعوث فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے رب کے دیے ہوئے احکامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے اس عظیم مقام پر فائز تھے کہ جہاں پر آپ کا ایک ایک جملہ قانون کی حیثیت رکھتا تھا، آپ کا ایک ایک حکم دستور کی حیثیت رکھتا تھا، اور آپ کا ایک ایک فرمان شریعت کا حصہ بن جایا کرتا تھا۔ اگر کسی مسئلے میں آپ بس نعم کہہ دیں، ہاں کہہ دیں، تو وہ مستقل اسلام کا قانون، اسلام کا دستور اور شریعت کا حصہ بن جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے تھے، جو کہتے تھے وہی کہتے تھے جو رب کہنے کے لیے کہتا تھا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ پر وحی ہوتی ہے، وحی کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ کسی بھی حکم کو یا کسی بھی وصیت کو بڑا درجہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وصیت کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کو پرزور انداز میں کہنے ہی کو وصیت کہتے ہیں۔ جتا کر کسی بات کو کہنے کو وصیت کہتے ہیں، اور کسی بات میں تاکید پیدا کر کے کسی بات کا حکم دینا، اسی بات کو وصیت کہتے ہیں۔ اسی لیے وصیت ایک بڑا درجہ رکھتی ہے۔ اگر وہی وصیت کوئی ذمہ دار شخص کہے تو اس وصیت کا درجہ اور مزید بڑھ جاتا ہے۔ اگر اسی وصیت کو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کی حیثیت سے وصیت کرے تو اس کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس زمین پر کسی بھی انسان کے اقوال اور اس کے فرامین کو ہدایت کا سامان سمجھنا، ہدایت کی منزل تک پہنچنے کا راستہ سمجھنا، یہ عین گمراہی ہے، گمراہی تک لے جانے کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقام و مرتبہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ ہدایت کی منزل پر آپ کے فرامین سے پہنچا جا سکتا ہے۔ ہدایت کی منزل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے راستے سے پہنچا جا سکتا ہے۔ ہدایت محصور ہے آپ کے اقوال میں، ہدایت محصور ہے آپ کے فرامین میں، ہدایت محصور ہے آپ کی وصیتوں میں، ہدایت محصور ہے آپ کی لائی ہوئی کتاب میں، ہدایت محصور ہے آپ کی لائی ہوئی شریعت میں، ہدایت محصور ہے آپ کی سنتوں میں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم سب کے سب ہدایت کے متلاشی ہو، کسی امام کے پیچھے چلنے میں تمہیں ہدایت نہیں ملے گی، کسی مفکر کی فرما برداری کرنے میں تمہیں ہدایت کی منزل نہیں مل سکتی، کسی دانشور کو اپنا کر اور اس کے فرامین کو فالو کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے میں تمہیں ہدایت کی منزل نہیں مل سکتی۔ ہدایت کا راستہ چاہتے ہو، اسلام کا راستہ چاہتے ہو، ہدایت کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں اطاعت کرنی پڑے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دستور کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا پڑے گا، تب جا کر ایک انسان صحیح معنوں میں ہدایت کی منزل کو پا سکتا ہے۔ حضرات،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مناسبتوں سے مختلف صحابہ کو مختلف وصیتیں فرمائی ہیں۔ انہی وصیتوں میں سے بس 2 حدیثوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے 2 بڑی باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی، اور دراصل آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث، کہ میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، لا ادعوہن حتی اموت، زندگی کی آخری سانس تک میں آپ کی وصیت پر عمل پیرا ہوتا رہوں گا۔ یہ وصیت صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں، یہ وصیت میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اور رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے ہے۔ اور میرا بھی یہ عہد و پیمان ہونا چاہیے، آپ کا بھی یہ عہد و پیمان ہونا چاہیے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا یہ عہد و پیمان ہونا چاہیے، لا ادعوہن حتی اموت، کہ زندگی کا عہد و پیمان سمجھ کر میں پیارے نبی کی ان پیاری وصیتوں پر عمل پیرا رہوں گا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اس میں سب سے پہلی وصیت آپ نے فرمائی صوم صلاتی صوم شہر من کل ایام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی وصیت فرمائی کہ ہر مہینے کی 3 روزوں کو آپ رکھا کرو، ہر مہینے کے 3 روزوں کو آپ رکھا کرو۔ اہل علم نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ ہر مہینے کے 3 روزوں سے مراد ایام 20 کے روزے ہیں، چاند کی 13 تاریخ، چاند کی 14 تاریخ اور چاند کی 15 تاریخ۔ ہر مہینے کے 3 روزوں کی وصیت اور نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، اور اہل علم نے یہاں یہ بات لکھی ہے اس کی حکمت کیا ہے، یہ کیوں ہم روزہ رکھے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے یا نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کم سے کم 10 درجہ اس کے نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے، کم سے کم 10 درجہ اس کے نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک اس کے اجر و ثواب کو لکھ دیتا ہے۔ تو ایک روزہ رہتا ہے بندہ مہینے میں تو گویا کہ اس نے 10 دن کے روزے رکھے، 2 روزے رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے 20 دن کے روزے رکھے، اور بندہ جب ایک مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو گویا کہ بندہ پورے مہینے کو روزے میں گزارتا ہے۔ اور یوں اگر ہر مہینے کو بندہ 3 روزے رکھتا جائے تو گویا کہ بندہ پورے سال روزے داروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی پیاری وصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نیکیوں کے موسم کو لوٹنے کا کتنا پیارا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کیا ہے، یہ موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ اسی سنت ہے جو آہستہ آہستہ امت محمدیہ سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس سنت پر عمل کرنا، اس سنت کو زندہ کرنا، اس سنت کو معاشرے میں عام کرنا میری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسجد عباد الرحمن کے محترم ذمہ داروں نے اس بیداری کا اہتمام کیا ہے کہ پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے اور رکھانے کا اہتمام، افطار اور افطار کے بعد کھانے کا انتظام، ایام 20 کے روزوں کا اہتمام، اور پھر اس کے لیے افطار اور افطار کے بعد کھانے کا انتظام کیا ہے۔ اللہ ان محترم ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو سب سے پہلی وصیت فرمائے وہ یہ تھی کہ میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، اور دوسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وصلاۃ الضحیٰ، چاش کی نماز میں پڑھوں، یعنی کہ سورج جب 1 نیزے کے برابر طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد سے لے کر سورج کے زوال ہونے تک اس درمیان جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو چاش کی نماز کہتے ہیں، یہ نماز کا اہتمام کروں۔ اور تیسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھوں۔ عشاء کی نماز سے آپ فارغ ہو گئے، آپ نے وتر کی نماز کا اہتمام کر لیا، 1 رکعت آپ نے پڑھ لی، 3 رکعت آپ نے پڑھ لی، 5 رکعت آپ نے پڑھ لی، 9 رکعتیں آپ نے پڑھ لی۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو گویا آپ اپنی زندگی پر نافذ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی جانے والی ایک حدیث میں یہ 3 وصیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بخیر من الخصال، اوصانی خلیلی کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بخیر من الخصال، خیر کی چند وصیتوں اور چند باتوں کی۔ اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی وصیت فرمائی، وہ یہ تھی اوصانی الا انظر الى من هو فوقی، اوصانی الا انظر الى من هو فوقی وان انظر الى من هو دونی، مجھے آپ نے وصیت فرمائی کہ میں اپنے سے بڑے کو نہ دیکھوں بلکہ میں اپنے سے کمتر کو دیکھوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سب سے پہلے وصیت فرمائی کہ میں اپنے سے کمتر کو دیکھوں، میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں، اوپر والوں کو نہ دیکھوں۔ حضرات یقین مانیں، اگر آپ سکون بھری سانس اس زمین پر لینا چاہتے ہیں، چین بھری زندگی اگر آپ جینا چاہتے ہیں، قناعت والی زندگی آپ جینا چاہتے ہیں، نعمتوں میں رہ کر نعمتوں کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو آپ اپنائیں کہ دنیا کے ہر معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، اپنے سے کمتر حیثیت والے کو دیکھو، اپنے سے اونچے والے کو مت دیکھو، ورنہ اگر ایسا ہو تو ہوگا کیا؟ ایسا ہو ہم اپنے سے بڑے کو دیکھنا چھوڑ دیں گے اور نیچے والے کو، اپنے سے بڑوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے، نیچے والوں کو دیکھنا چھوڑ دیں گے، نتیجے میں اپنی نعمتوں کی محرومیت کا احساس ہمیں ہوتا جائے گا، نتیجے میں ناشکری کی ڈگر پر ہم چلنا شروع کر دیں گے۔ اور رب العالمین کی وہ نعمتیں جو بیوی بچوں کی شکل میں، جو ہنسی خوشی کی شکل میں، جو صحت و عافیت کی زندگی کی شکل میں، اور بہت سارے ہزاروں نعمتوں جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کو آہستہ آہستہ نظر انداز کر بیٹھیں گے۔ تو یہ وصیت اور یہ نصیحت مجھے اور آپ کو اور ہر شخص کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے کہ دنیا کے معاملے میں میں اپنے سے کمتر کو دیکھوں گا اور دین کے معاملے میں میں اپنے سے برتر کو دیکھوں گا۔ یہ سب سے پہلی وصیت تھی۔ اور دوسری وصیت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، دوسری وصیت آپ نے یہ فرمائی کہ میں معاشرے کا وہ کمزور طبقہ جنہیں مسکین کہا جاتا ہے، جنہیں کمزور کہا جاتا ہے، جنہیں نادار کہا جاتا ہے اور جنہیں غریب طبقہ کہا جاتا ہے، ان سے تعلقات کو اپناؤں اور ان سے قریب تر میں رہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت اور نصیحت فرمائی۔ حضرات اگر آپ واقعی معنوں میں دنیا میں رہ کر دنیا کے فتنے سے اپنے دامن کو بچانا چاہتے ہیں، مالدار رہ کر مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو معاشرے کا جو کمزور طبقہ ہے، جو وسائل کے اعتبار سے کمزور ہے، اسباب کے اعتبار سے کمزور ہے، دولت دنیا کے اعتبار سے کمزور ہے، ان سے تعلقات کو استوار کریں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے ہونے کا مطلب لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ بڑے ہونے کا مطلب لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ میں لوگوں کو چھوٹا سمجھوں اور چھوٹے لوگوں کے درمیان اور میرے درمیان فاصلہ مینٹین کروں۔ حقیقی معنوں میں بڑا انسان یہ نہیں، حقیقی معنوں میں بڑا انسان وہ ہے جو چھوٹوں کو اپنے قریب کرے، چھوٹوں میں رہ کر جو بڑا انسان ہو، حقیقی معنوں میں یہ بڑا انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس زمین پر کوئی انسان نہیں گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم انسان کوئی زمین پر نہیں گزرا۔ اس کے باوجود از اول الی آخر آپ کے حیات طیبہ کو آپ دیکھ لیں، غریب لوگ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، مسکین لوگ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اپنے مسائل آپ سے شیئر کیا کرتے تھے، آپ ان کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت سنہرا باب ہے۔ آپ شہنشاہ ہونے کے باوجود، آپ سردار کونین ہونے کے باوجود، آپ سید ولد آدم ہونے کے باوجود، آپ امام الانبیاء ہونے کے باوجود، اس زمین کے سب سے بڑے آدمی ہونے کے باوجود، آپ کا یہ کردار تھا
تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے سائے میں معاشرے کے کمزور طبقے کو رکھا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے معاشرے کا بڑا انسان وہ نہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، بلکہ معاشرے کا حقیقی معنوں میں بڑا انسان وہ ہے جو کمزور طبقوں کے درمیان رہ کر بڑا ہو جائے۔ ایسا انسان حقیقی معنوں میں بڑا انسان کہلاتا ہے۔ حضرات، یہ پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت اور نصیحت فرمائی، بحب المساکین والدنو منہم، مسکینوں سے محبت کرنا، ان سے قریب ہونا۔ آپ یقیناً صاحب ثروت ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے بہت کچھ نوازا ہے، اور آپ غریبوں پر خیرات کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، آپ کا مال غریبوں تک پہنچتا ہے، آپ کی دولت ان تک پہنچتی ہے، یہ ان پر یقیناً بڑا احسان ہے۔ لیکن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلاتے ہیں کہ آپ کی دولت سے بڑھ کر آپ غریبوں تک پہنچے، ان کو اپنے پاس لائیں، ان سے تعلقات کو بحال کریں، یہ انسان کے عظیم ہونے کی دلیل ہے۔ بحب المساکین والدنو منہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت اور نصیحت فرمائی کہ وہ مسکینوں سے محبت کریں اور ان سے قربت اختیار کریں۔ آپ ان کے مسائل کو حل کریں، ان کے مسائل کو سنیں، اور استطاعت ہو تو امداد فراہم کریں، اگر کچھ نہ کر سکتے ہو تو کم سے کم تسلی کے دو بول بول کر ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ یہ دوسری وصیت تھی جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور تیسری وصیت جو اہم وصیت ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمائی، وہ یہ ہے، وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ، کہ میں رشتہ داریوں کو توڑوں گرچہ رشتہ داریاں مجھ سے پیٹ پھیر کر جانے لگے۔ رشتہ داریاں اس زمین پر جو ہم لاتے ہیں وہ اپنی طرف سے جوڑ کر نہیں لاتے، اللہ رب العالمین جوڑ کر اس زمین پر ہم کو بھیجتا ہے، اور ہمیں اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ یہ رشتہ داری کو نبھانا چاہیے۔ دعوت کا موسم آتا ہے، مختلف مناسبتیں آتی ہیں، سارے رشتہ دار ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رشتہ داری کو نبھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ نبھانے کا معاملہ بہت کم سے کم تر ہوتا ہے، جوڑتے ہیں بڑے زور و شور سے، لیکن توڑتے ہی اتنے ہی زیادہ زور سے۔ لہذا طاقت اس بات پر صرف ہونا چاہیے کہ رشتہ داریوں کو ہم جوڑیں۔ افسوس کے ساتھ اس پہلو پر بھی مجھے روشنی ڈالنی پڑتی ہے کہ دنیا کے اور معاملات کی طرح ہماری رشتہ داریاں بھی مفاد پرستی کے نظر ہو گئی۔ جس رشتہ دار سے مجھے اپنا مفاد عزیز ہے، جس رشتہ دار سے مجھے کچھ فائدہ ملنے والا ہے، وہ دور کا رہ کر بھی میں اسے اتنا قریب ہوں، اور جو رشتہ دار جتنا زیادہ غریب ہے، چاہے وہ میرا بھائی ہو، چاہے وہ میری بہن ہو، چاہے وہ میرے ماما ہو، اور چاہے جتنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان سے میرا کوئی مفاد نہیں، ان سے کچھ مجھے حاصل ہونے والا نہیں، تو یہ میرے قریب رہ کر بھی مجھ سے دور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت میں ارشاد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ۔ لوگ فاصلہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں آج رشتہ داریوں کو نبھانے میں اور دوسروں سے تعلقات قائم کرنے میں لوگ فاصلہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں، جتنا دور رہیں گے اتنا خوش رہیں گے، یہ لوگوں کی سوچ۔ نتیجے میں لوگوں نے یہی رول رشتہ داریوں کے اندر بھی قائم کیا ہے، ان کے پاس جائیں گے کھٹی مٹی سننے پڑے گی، نتیجے میں ماحول خراب ہو جائے گا، ایسی سوچ لوگوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اگرچہ رشتہ داریاں منہ موڑ کر جا رہی ہو، تم آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لو، جو توڑنا چاہتے ہیں تم انہیں جوڑ لو۔ لوگ شکایت کرتے ہیں، غلطی میری طرف سے نہیں، غلطی تو سامنے والے کی طرف سے ہوتی ہے، میں صحیح ہوں وہ غلط ہے، اس لیے میں اپنی قطع رحمی کرتا ہوں، رشتہ داریوں سے دور رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی قرابہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اصلهم ويقطعوني، میں رشتہ توڑتا ہوں وہ رشتہ کاٹتے ہیں، واحسن الیہم ویسیئون الی، میں حسن سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں، واحلم عنہم ویجہلون علی، میں ان کے ساتھ خوش اخلاق سے پیش آتا ہوں اور وہ ہیں کہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات نہیں کہی ٹھیک ہے تم بھی فاصلہ مینٹین کرو، پھر چاہیے کہ تم ان سے دور رہو، آپ نے بات نہیں فرمائی، آپ نے بات فرمائی لئن کنت کما قلت فکأنما تصفهم المل، اگر معاملہ ویسا ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، گویا کہ تم اپنے اس اخلاق کے ذریعے، اس وفاداری کے ذریعے، رشتہ داری کو توڑنے کے اس مزاج کے ذریعے ان کے منہ پر مٹی ڈال رہے ہو اور ان کو شرمندہ کر رہے ہو۔ صحیح روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے جو ٹوٹنا چاہتے ہیں ہم ان کو جوڑیں، جو ہم کو محروم کرنا چاہتے ہیں ہم انہیں عطا کریں، جو ہماری راہوں میں کانٹے بچھانا چاہتے ہیں ہم ان کی راہوں میں پھول بچھائیں، جو ہم سے کتراتے ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو قربت کے لمحات میسر کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ دیکھیں بہت سارے نوجوان بے روزگاری کی شکایت کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت سارے ظاہری اسباب بھی اپناتے ہیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، جاب نہیں مل رہی، ٹینشن میں ہیں، یا پھر خاطر خواہ تنخواہ میسر نہیں، بہت سارے نوجوان ٹینشن ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو چاہیے اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھے کہ رشتہ داریوں کا میں کتنا پالن کر رہا ہوں، رشتہ داریوں کو نبھانے میں میں کتنا کامیاب ہوں، کیونکہ مالی ترقی کے جہاں ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہیں پر معنوی اسباب بھی بہت معنی خیز ہوتے ہیں۔ مالی ترقی کرنے میں، رزق میں فراوانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقی وینزع له فی اثری فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے اس کے پاس روزی ہے، روزی میں برکت چاہتا ہے، رشتہ داری کو نبھائے، روزی نہیں ہے محروم ہے، روزی اپنے گھر میں فراوانی کے ساتھ لانا چاہتا ہے، رشتہ داری کو توڑے، رشتہ داری کو جوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لیکن افسوس حضرات، والدین جب رشتہ داریوں میں آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، والدین اپنی اولاد میں ان کے خلاف نفرت کا ایسا زہر گھول دیتے ہیں کہ پھر یہ نفرت کا زہر نسلوں در نسلوں، نسلوں در نسلوں تک چلتا رہتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، حقیقی معنوں میں رشتہ دار وہ نہیں جو رشتہ داری کو نبھانے والا وہ نہیں ہوتا جو بدلے میں رشتہ داری کو نبھائے، رشتہ داری کو نبھانے والا تو وہ ہوتا ہے جب آپ اس سے قطع تعلق کرتے ہیں تو وہ آگے بڑھ کر آپ سے تعلقات کو جوڑتا ہے، یہ حقیقی معنوں میں رشتہ داری کو جوڑنا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت اہم وصیت فرمائی کہ میں رشتہ داریوں کو جوڑوں گرچہ رشتہ دار مجھ سے قطع تعلق کرنے لگ جائیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم وصیت یہ بھی فرمائی وَأَنْ أَقُولَ وَأَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَأَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کے معاملے میں کسی برا بھلا کہنے والے یا کسی ملامت کرنے والے کی میں پرواہ نہ کروں، اللہ نے جو کہا ہے اس کو کروں گا، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے روکوں گا، زمانے کا ڈر میرے دل میں نہیں ہوگا، زمانے کا خوف میرے دل و دماغ پر حکومت نہیں کرے گی، چاہے زمانہ میرا کتنا ہی مخالف ہو جائے، چاہے زمانہ مجھے جتنا ہی بدنام کرنے کی کوشش کرے، اللہ نے کہا ہے بس میں کروں گا، اللہ نے منع فرمایا ہے بس میں رک جاؤں گا۔ یہ وصیت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں میڈیا نے جب اسلام کو دہشت گرد کے طور پر پیش کیا اور مسلمانوں کو دہشت گرد کے طور پر پیش کیا تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے اپنا حلیہ بدل دیا، مسلمانوں نے اپنے چہرے کی شناخت بدل لی، مسلمانوں نے اپنا کردار بدل لیا، مسلمانوں نے اپنے شب و روز کے معاملات کو بدل لیا، مسلمان اپنا کردار کھو چکا، اب وہ اپنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے شناخت نہیں کرانا چاہ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میڈیا نے اس کو دہشت گرد بتلایا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، دیکھو یاد رکھو زمانہ چاہے تمہارا کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو، زمانہ چاہے تمہیں کتنا ہی برا بھلا کیوں نہ ہو، زمانہ چاہے تمہیں جتنے ہی دشنام ترازیاں کرنے پر کیوں نہ اترے، اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم،
اللہ کے سامنے تمہیں کسی کی نہیں سننی چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے بس کرنا ہے، اللہ نے منع فرمایا بس رکنا ہے، زمانہ چاہے جتنا برا بھلا ہمارے حق میں کہنا ہے کہہ لے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ اسی طرح سے ایک پانچویں نصیحت اور وصیت آپ نے یہ فرمائی، وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، میں زندگی کے ہر میدان میں حق بات کہوں گا، حق کی تبلیغ کروں گا، گرچہ حق لوگوں کو کتنا ہی کڑوا کیوں نہ لگے۔ حق بولنا ہے، دعوت کرنا ہے، لوگوں کو دین کی بات پہنچانا ہے، لیکن زبان کی مٹھاس کے ساتھ، لب و لہجے کی سادگی کے ساتھ، پیارے انداز کے ساتھ۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کہی ہے، آپ نے فرمایا جو انسان حق سے دور رہتا ہے، حق سے دور رہنا اس کے لیے بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، حق سے دور رہنا اس کے لیے بہت بڑا بوجھ، حق کو قبول کرنا، حق کے قریب آنا، حق کو ایکسیپٹ کرنا اس کے لیے بہت بڑا بوجھ۔ اس بوجھ کے ساتھ اگر انسان اپنے لب و لہجے کا بوجھ بھی اس پر ڈال دیتا ہے، اپنے انداز کا بوجھ بھی اس پر ڈال دیتا ہے، اپنی زبان کی کرواہٹ بھی اس پر ڈال دیتا ہے، تو یہ دگنا بوجھ اس کے اوپر ہو جاتا ہے۔ اب ایسا انسان حق سے قریب ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حق کو میٹھی زبان میں کہنا چاہیے، بھلے انداز میں کہنا چاہیے، پیارے انداز میں کہنا چاہیے۔ فرعون جیسے سفاح، خون ریز اور قاتل انسان کے دربار میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرعون کے دربار میں جا رہے ہو، گرچہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سفاک انسان ہے، خون ریز انسان ہے، لیکن اس کے بھی دربار میں جا رہے ہو تو حق کو کہو تو نرمی کے ساتھ، لہجے کو نرم رکھو، زبان میں ادب رکھو، انداز میں بھلاپن رکھو۔ قریب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے اور اللہ رب العالمین کی خشیت کا جذبہ اس کے اندر آ جائے۔ وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حق چاہے کتنا ہی کڑوا ہو میں حق بات کہوں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ اسی طرح سے آخری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے وہ یہ تھی، وَأَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ، میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہوں، اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک عظیم خزانہ ہے۔ عام طور پر لوگ اس کلمے کا جب ورد کرتے ہیں کیسے موقع پر کرتے ہیں؟ جب کوئی بات انہونی ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو ایسے موقع پر لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ حالانکہ عبادات کے معاملے میں، بندگی کے معاملے میں ایک حالت سے دوسری حالت کے منتقل ہونے کے لیے یہ کلمہ بہت بڑا مددگار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندگی کی توفیق دینا اور اس بندگی کو انجام دینے میں مجھے طاقت فراہم کرنا، یہ صرف اللہ رب العالمین ہی کے اختیار میں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہذا انسان زندگی کے کسی بھی پریشانی میں پھنس جائے اس کلمے کا اہتمام کرنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرات، یہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پیاری نصیحتیں۔ یہ میری انفرادی زندگی میں، آپ کی انفرادی زندگی میں، میری اجتماعی زندگی میں، آپ کی اجتماعی زندگی میں اور سماج کی زندگی میں بہت اہم ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ محترم حضرات، عنوان سے ہٹ کے دو چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو خطبہ جمعہ کے آداب کے حوالے سے۔ خطبہ جمعہ کے آداب کے حوالے سے سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ جیسے ہی اذان ہو جائے آپ اپنا کاروبار بند کر دیں گے۔ اذان کے بعد جو انسان کاروبار کرے گا، جو کمائی کمائے گا، وہ کمائی جائز نہیں بلکہ ناجائز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جمعہ کا روز ہو، جمعہ کی مناسبت ہو، ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھا لباس پہنیں، غسل کریں، خوشبو اور عطر کا اہتمام کریں اور مسجد میں اول وقت میں حاضری دیں۔ یہ کمزور دلوں کی علامت ہے، یہ مردہ دلوں کی علامت ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارے پاس خطبہ جمعہ کی مناسبت آتی ہے اور ہماری زندگی کی روٹین ہے کہ ہم ہمیشہ تاخیر آتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سب کو معلوم ہے، جب امام منبر پر چڑھ جاتا ہے فرشتے بھی اپنا رجسٹر بن کر کے اندر آ جاتے ہیں۔ محرومی کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ خطبہ جمعہ میں سننے کے لیے تشریف تو لائیں لیکن آپ کا نام فرشتوں کے اس رجسٹر میں درج نہ ہو سکا۔ لہٰذا اہتمام کریں کہ پہلے آنے کی کوشش کریں، امام منبر پر پہلے بیٹھنے سے پہلے ہی آپ مسجد میں آ جائیں، آپ اللہ رب العالمین کے خاص بندوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ جب پہلے آتے ہیں تو پہلے اگلی صفحے مکمل کریں، اس کے بعد بعد والی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جہاں آئیں اور جہاں جی چاہیں وہاں بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر معاملات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ تاخیر سے آنے والے افراد گردنیں پھلانتے ہوئے پہلی صف میں جگہ پکڑنے کی کوشش میں رہتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ ایک تو خطیب کو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور دوسرا لوگوں کو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آپ تاخیر سے آ رہے ہیں، اب آپ کا حق نہیں کہ آپ پہلی صف میں آئیں، دوسری صف میں آئیں، اب آپ کو جہاں جگہ مل جائے آپ وہاں پر بیٹھ جائیں، اس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے مسجد میں آنے کے بعد ڈائریکٹ بیٹھ نہیں جانا چاہیے۔ اگر امام منبر پر نہ چڑھے، آپ کے لیے جتنی رکعتیں میسر ہوں آپ 2 رکعت پڑھتے رہیں۔ امام جب بیٹھ جائے یا پھر مؤذن اذان کہنے کے لیے ٹھہر جائے تو آپ جلد سے جلد 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوران خطبہ بالکل بات چیت نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دوران خطبہ آپ بات چیت کریں گے، جمعے کے خطبے کا جو اجر و ثواب ہے وہ سب کا سب چلا جائے گا۔ تو خطبہ جمعہ کے درمیان یہاں تک کہ اہل علم نے تو یہ کہا کوئی سلام کرتا ہے اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، کسی کو خاموش تک نہیں کرانا چاہیے۔ لہٰذا فون پر چیٹنگ میں لگے رہنا، فون میں مصروف رہنا، میسیجز تک کرتے رہنا، یہ کسی طور مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک جمعے کا ادب یہ بھی ہے کہ جب جمعہ کا روز ہو سورہ کہف کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں، بچوں کو بھی ترغیب دیں، درود شریف خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور گھر میں بھی ایسا ماحول پیدا کریں کہ ہم سب ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ